خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج ہے 9 اگست 2025۔ 6 اگست کو ہیروشیما پہ اور 9 اگست کو 1945 میں ناگاساکی پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے 2 ایٹم بام گرائے، جس میں 3 لاکھ سے 4 لاکھ لوگ ایک دم مارے گئے، اور جنریشنز تک وہاں پہ اس علاقے میں جو ہیں لوگ بیماریوں کے ساتھ، سکن ڈیزیز اور ڈسفگرڈ جسم اور بیشتر بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے رہے اور آج تک سفر کرتے رہے۔ تو بنی نوع انسان کے لیے یہ ایٹم بام، اب اسے کہتے ہیں نیوکلیر بامز کا بن جانا، ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا اور آج تک ہے۔ یہ امریکہ نے کیوں بام گرائے جاپان کے اوپر، اس پہ کئی تھیوریز ہیں۔ اس پہ یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ یہ بام تو تیار کر لیے تھے انہوں نے، امریکنس نے، لیکن اتنی جاپان پہ کیوں استعمال کیے اور جرمنی پہ کیوں نہیں کیے؟ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک نان وائٹ ریس کے اوپر گرانا اور اس کے ایفیکٹ دیکھنا سائنٹسٹ کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ ایک یہ تھیوری ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ یورپین تھیٹر میں اور یا ویسٹرن تھیٹر میں یہ جنگ ختم ہو چکی تھی اپریل مئی 1945 میں، لیکن جیپنیز جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس جنگ کو ختم نہیں تھی کر رہی۔ مئی، جون، جولائی، اگست تک وہ لڑتے رہے اور اس کے اندر بھرپور جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ کچھ لوگ اسے کویشچن کرتے ہیں کہ ایکچولی دا جیپنیز ور ریڈی، لیکن دا امریکنس وانٹڈ ٹو پروو کہ وہ سب سے زیادہ دنیا کے جو ہیں خطرناک ہتھیار ان کے پاس ہیں، اس لیے انہوں نے یہ استعمال کیے۔ تو کئی اس قسم کی سوچیں ہیں کہ یہ کیوں استعمال کیے گئے ہیروشیما پہ 6 اگست 1945 کو اور ناگاساکی پہ 9 اگست 1945 پہ۔ اس میں یہ بھی ایک چیز جو میں نے اپنی کتاب میں پیش کی ہے، پاکستان دا گیرجن اسٹیٹ، اس میں یہ ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ روزویلٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے تو سٹالن کے ساتھ، مارشل سٹالن کے ساتھ، سوویت یونین کے، ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یورپ میں جنگ ختم ہوگی تو پھر یہ دونوں طاقتیں جو ہیں جاپان کے ساتھ مقابلہ کریں گی ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے۔ لیکن پریزیڈنٹ روزویلٹ کی ڈیتھ ہو گئی 12 اپریل 1945 کو، اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے ٹرومین، جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو وہ ان کے اوپر پریشر جو ہے رائٹ ونگ فورسز کا بہت زیادہ بڑھ گیا، اور جو روزویلٹ سٹالن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم مل کے ایک نئی دنیا بنائیں گے امن کی بنیاد پہ، کوآپریشن کی بنیاد پہ، اس کو یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو رائٹ ونگ کی تھی اس کو اپوز کرنا چاہتی تھی۔ تو انہوں نے جو فیصلہ تھا کہ جنگ یہاں پہ ختم ہوگی یورپ میں، اور پھر سوویت یونین اپنی فوجیں بھیجے گا جاپان پہ اور امریکنز، اور پھر ہم دونوں اس کو ڈیفیٹ کریں گے مل کے، ٹو میک اے نیو الائنس ان ورلڈ پالیٹکس۔ اس کو ختم کرنے کے لیے امریکنز نے موقع جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ 2 نیوکلیر بامز جو ہیں وہ گرا دیے تاکہ سوویت یونین کے ساتھ کوآپریشن کا چانس ہی نہ بنے۔ سو دیر از اندر تھیوری وائی دس واز ڈیسائیڈڈ سو لیٹ۔ ایک کہ امریکنز کہتے تھے کہ
کئی ہزار اور ہمارے سولجرز مارے جائیں گے جب تک کہ جاپنیز کو ہم ڈیفیٹ نہیں کر لیتے۔ دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ دا جاپنیز ور آلریڈی ریڈی، لیکن کوئی موقع نہیں تھا بن رہا کہ وہ اپنی ہار کو مان لیں۔ اور امریکنز وانٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہیومن بینگز پہ ان بامز کا اثر کیا ہوگا، تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ یورپ کے بجائے ایشیا میں ان کو استعمال کیا جائے۔ تو اب تھیریز ہوتی ہیں، حقیقت کیا ہے وی ڈونٹ نو الٹیمیٹلی، لیکن آپ کے سامنے میں نے یہ سب پیش کر دی ہیں۔ جو بات کرنے والی ہے کہ یہ نیوکلیر ویپنز، اس کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کا مقابلہ چلا اور کئی ہزار ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، بالکل عقل سے باہر ہے کہ دنیا کو ختم کرنے کے لیے، ساری دنیا کو کئی دفعہ کئی گنا زیادہ ان کے پاس بامز ہیں، لیکن یہ بناتے گئے۔ پھر ایک جگہ پہ آ کے فیصلہ ہوا کہ نو مور، اور امریکنز اب پھر ٹرائی کر رہے ہیں اپنے ان بامز کو، اور پھر مے بی دا رشینز آلسو۔ ہاں جی، اسی طرح برطانیہ نے، فرانس نے، اور پھر چائنا نے نیوکلیر بامز ایکوائر کر لیے۔ بعد میں انڈیا اور پاکستان نے بھی کر لیے، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس بہت ہیں۔ سو یہ وہ ملک ہے جہاں پہ نیوکلیر بامز آر اویلیبل اینی ٹائم، اور یہ دنیا کی جو ہے نا کہ وہ جو ہے امن کو کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں۔ ہمیں خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے نیوکلیر بامز کو سیریسلی لینا چاہیے۔ انڈین ہوں یا پاکستانی جو یہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پٹاخے ہیں۔ شیخ رشید نے تو کہا بھی ہے کہ یہ کوئی پٹاخے ہیں، ہم نے استعمال کرنے کے لیے لکھے ہیں، لیکن پھر انڈیا نے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں ان کا جو ہے مارجن ایرر کا وہ بالکل زیرو آ۔ اگر انڈیا چلا دے یا پاکستان چلا دے تو اس کو واپس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوسرے کی جو ہے علاقہ ٹیریٹریز پہ ایک دم حملہ ہو جائے گا، اور پھر یہ جنگ آگے بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، ایک سوچ ہے کہ ڈی نیوکلرائزیشن، دنیا میں نیوکلیر بامز کی جو موجودگی ہے اس کو ہی ختم کیا جائے، اور یہ موومنٹ ایگزسٹ تو کرتی ہے، لیکن اس کو ایک عوامی موومنٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں پاکستان اور انڈیا کو ہم چاہتے ہیں کہ پیس لونگ لوگ دونوں طرف اس نیوکلیر بامز کو یہ اس پہ زور دیں کہ یہ دونوں ملک ختم کر دیں۔ لیکن پھر بات یہ ہے کہ اگر چائنا کے پاس ہوگا تو انڈیا کے پاس ہوگا، اگر امریکہ کے پاس ہوگا تو چائنا کے پاس ہوگا، فرانس کے پاس ہوگا، انگلینڈ کے پاس ہوگا، اور اگر چائنا کے پاس ہے تو پھر انڈیا چاہتا ہے، اور اگر انڈیا کے پاس ہے تو پاکستان چاہتا ہے، اور اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم چھوٹا سا ملک ہیں، اگر کبھی ہم پہ کوئی ایسا حملہ ہو کہ ہماری حقیقت ہی ختم ہو جائے، ہاں جی، تو ہم پھر دنیا کو تباہ کر دیں گے، ان ملکوں کو۔ تو یہ بہت خطرناک ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اور 6 اگست 1945 کو جو ہوا ہیروشیما میں، اور ناگاساکی میں 9 اگست کو جو ہوا 6 اگست کو ہیروشیما میں اور 9 اگست کو ناگاساکی میں جو بم گرائے گئے، جس میں کم از کم 4 لاکھ لوگ مارے گئے ایک دم، اور کئی جنریشنز تک فزیکل ڈسیبلٹیز کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے رہے۔ ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں نیوکلیر بامز کو ختم کرنے کے لیے جو ایک موومنٹ ہے دنیا میں، اس کا حصہ لینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب تک نیوکلیر بامز ہیں تو ورلڈ پیس بھی قائم ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ایک جنگ شروع ہو جائے گی کنونشنل ویپنز پہ۔ یہ ایک آرگیومنٹ تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں اگر امن کی طرف بھی قدم اٹھایا جائے تو یہ سب اس قسم کے جو ہتھیار ہیں ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ دنیا کبھی تو آئے گی، ہمارے ہوتے ہوئے نہ آئے تو کوئی نہیں۔ یا یہ دنیا کو ختم کر دیں گے یہ سارے جنگجو لوگ، یا پھر ایک دن امن پسند لوگ جو ہیں وہ دنیا میں
اپنی بات منوا لیں گے۔ تو دوستو بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ میرے ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی ویڈیو چینل، یوٹیوب ویڈیو چینل۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ آل دا بیسٹ۔